بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے کچھ آیات، احادیث اور اشعار کا تذکرہ کریں گے۔ یہ ساری چیزیں ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد ربانی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ مزید ارشاد ہوا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن آپ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ مزید ارشاد ہوا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ مزید ارشاد ہوا، ان اللہ و ملائکتہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے بے شمار آیات ہیں، لیکن ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو یہ آیات ہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے ذکر کیا میں نے۔ اس کے بعد احادیث ہے کچھ کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ مزید ارشاد ہوا، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی تمام خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں۔ اور چند اشعار جن کا میں نے ذکر کیا تھا کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، اور لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگی نہ رنگ، تیرے محیط محبا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو، آپ کے وقار کو، آپ کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔